یہ ایک گرمیوں کی رات تھی۔ لاہور کی سڑکیں دن بھر کی دھوپ کے بعد قدرے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ شہر نیند کی آغوش میں جا چکا تھا، مگر ایک موٹر سائیکل پورے زور و شور سے سڑکوں پر گونج رہا تھا۔ اس پر سوار نوجوان ضیاء خان تھا، جو اپنی دنیا میں مگن، بے فکری اور غرور کی تصویر بنا کالج کی رنگین دوستیوں اور مصنوعی شان و شوکت میں گم ہو چکا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب ضیاء اپنے گھر پہنچا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ ڈرائنگ روم پر پڑی، جہاں اس کے والد، جنہیں وہ ابو کہہ کر پکارتا تھا، نہایت خاموشی سے بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر تیزی سے اندر داخل ہوا، مگر جیسے ہی اس کے والد کی نظریں اس پر پڑی، ضیاء نے انجان بن کر ان کی موجودگی کو نظر انداز کیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ضیاء بیٹے، ایک مانوس آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ ضیاء رکا، پلٹا اور دھیمے لہجے میں بولا، جی ابو۔ بیٹا ذرا بیٹھو، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ابو کی آواز میں معمول سے زیادہ نرمی اور گہرائی تھی۔ ضیاء بے دلی سے واپس صوفے پر آ بیٹھا۔ کہاں تھے اتنی دیر؟ ابو، ایک دوست کی سالگرہ تھی، وہیں چلا گیا تھا۔ لیکن بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ رات گئے گھر سے غائب رہنا ٹھیک نہیں۔ ماں کو بھی فکر ہو رہی تھی۔ سوچا تھا ابو، مگر وہاں بہت مزہ آ رہا تھا، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ابو کچھ لمحے خاموش رہے، پھر نہایت سنجیدگی سے بولے، ضیاء، مجھے آپ کے متعلق کئی شکایتیں مل رہی ہیں۔ کالج کے غریب طلباء کو تنگ کرنا، گھر کے ملازمین سے بدسلوکی، یہ سب سن کر دکھ ہوتا ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ ضیاء نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ابو، غریب لوگ تو ویسے ہی کم تر ہوتے ہیں، جتنا ان سے فاصلہ رکھا جائے اتنا ہی بہتر۔ یہ سن کر ابو کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، جیسے کسی اندرونی جنگ میں مصروف ہوں، پھر بولے، بیٹا، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی ہم بھی انہی غریبوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر کل ہماری حالت وہ نہ رہی جو آج ہے تو کیا ہوگا؟ ضیاء نے نظریں جھکا لیں، اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ ابو نے گہری سانس لی اور کہنے لگے، بیٹا، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، شاید اس کہانی سے تمہارا غرور کچھ کم ہو جائے۔ یہ تقریباً 27 سال پہلے کی بات ہے۔ لاہور کے ایک پرانے علاقے میں تاجی نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کا اصل نام تاج محمد تھا، مگر سب اسے تاجی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ بہت غریب تھا، مگر بے حد محنتی، ایماندار اور سادہ دل انسان تھا۔ دن بھر مزدوری کرتا، شام کو چند روپے کما کر اپنے کرائے کے چھوٹے سے کمرے میں واپس آتا۔ اس کی زندگی میں دو ہی چیزیں اہم تھیں، محنت اور دوستی۔ اس کا سب سے قریبی دوست قیوم تھا، جو ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ویٹر کا کام کرتا تھا۔ قیوم کی بیوی کئی سال پہلے وفات پا گئی تھی اور وہ تنہا اپنے اکلوتے بیٹے کو پال رہا تھا۔ تاجی اور قیوم کی دوستی مثالی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ اور درد کے ساتھی تھے۔ جب قیوم بیمار ہوا تو تاجی نے ہی اس کا علاج کروایا، مگر ایک دن قسمت نے ایسا دھچکا مارا کہ قیوم ایک سڑک حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کا معصوم بیٹا تنہا بے سہارا ہو گیا۔ کوئی رشتہ دار، کوئی سرپرست باقی نہ رہا۔ یہ منظر تاجی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے وہ بچہ گود لے لیا اور قیوم کی نشانی سمجھ کر اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا۔ وہ خود بھوکا رہتا مگر بچے کو کھلاتا، مزدوری کے بعد شام کو خود اسے نہلاتا، سبق پڑھاتا، کہانیاں سناتا اور رات کو سلاتا۔ زندگی کٹھن تھی مگر تاجی کے حوصلے مضبوط تھے۔ وہ ایمان رکھتا تھا کہ اللہ ہر محنت کا صلہ دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، تاجی نے چھوٹی سی ٹھیلا ریڑھی سے کاروبار شروع کیا۔ ایمانداری، دیانت اور محنت کے باعث اس کا کاروبار بڑھتا گیا۔ لوگوں نے اس پر اعتماد کیا۔ وہ چھوٹے سے کریانہ سٹور کا مالک بنا، پھر ہول سیل ڈیلر، پھر ایک بڑی کمپنی کا شراکت دار اور کچھ ہی سالوں میں لاہور کے مشہور بزنس مینوں میں شمار ہونے لگا۔ مگر اس سب میں اس نے اپنے بچے کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا
کہ وہ اس کا حقیقتی بیٹا نہیں۔ اس نے اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی، بہترین سہولتیں دی اور معاشرے میں ایک باوقار مقام عطا کیا۔ یہ کہانی سنانے کے بعد ضیاء کے ابو کچھ لمحے خاموش رہے، پھر آہستگی سے بولے، بیٹا تم جانتے ہو وہ تاجی کون تھا؟ ضیاء نے حیرت سے کہا، نہیں ابو، کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ ابو نے میز پر پڑی فائل اٹھائی اور ضیاء کی طرف بڑھائی۔ وہ تاجی میں خود ہوں، اور جس بچے کو میں نے گود لیا وہ تم ہو ضیاء۔ ضیاء کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اسے لگا کہ کمرہ گھوم رہا ہے، وہ سن ہو کر رہ گیا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا جیسے کسی نے اس کی پوری دنیا الٹ دی ہو۔ مگر ابو، آپ نے کبھی کچھ بتایا نہیں؟ ابو نے مسکرا کر کہا، کیونکہ تم میرے بیٹے ہو، میں نے تمہیں کبھی پرایا نہیں سمجھا، مگر آج یہ سب اس لیے بتایا کیونکہ تم غرور کرنے لگے تھے۔ انسان کو انسانیت سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہونی چاہیے، باقی یہ سب فانی ہے، اصل چیز اخلاق ہے۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ ضیاء کی آنکھیں نم ہو گئی، اس کے دل پر جیسے ایک بوجھ آن گرا ہو۔ وہ دھیرے سے اٹھا، اپنے ابو کے قدموں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے بولا، ابو مجھے معاف کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھوں گا۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا وہ دنیا کا کوئی باپ نہیں کر سکتا۔ تاجدار احمد نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ بیٹا بس اتنا یاد رکھو، جو زمین پر دوسروں کو گرائے گا وقت اسے خود گرا دے گا، اور جو دوسروں کو سہارا دے گا خدا اسے بلندیاں عطا کرے گا۔ اس رات کے بعد ضیاء کی زندگی بدل گئی۔ وہ عاجز، با اخلاق، نرم دل اور شکر گزار بن گیا۔ کالج کے وہی غریب طلبہ اب اس کے دوست بن گئے۔ وہی ملازمین جنہیں وہ نظر انداز کرتا تھا اب اس کے احترام سے سر جھکاتے تھے، اور تاجدار احمد وہ دل ہی دل میں اپنے اس فیصلے پر فخر کرنے لگا کہ انہوں نے ایک یتیم کو گود لے کر نہ صرف اسے زندگی دی بلکہ معاشرے کو ایک اچھا انسان بھی دیا۔ سبق: دولت غرور کے قابل نہیں بلکہ خدمت کا ذریعہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔